السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی انعمت علیکم وہ نعمت جو میں نے انعام کی تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر۔ مسلسل 84 آیات میں نعمتوں کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر بھی ہے۔ آخر میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں یاد دلائیں اور آخرت سے ڈرایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ ساری کی ساری فضیلت بنی اسرائیل کو دی گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ نعمتیں بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہونا شروع ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ ساری کی ساری فضیلت امت محمدیہ کو دے دی گئی، یعنی بنی اسماعیل کو دے دی گئی۔ اب یہاں بھی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت سے بھی اگلی آیت میں ڈرایا ہے اور فرمایا وَاتَّقُوا ڈر جاؤ یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا کوئی جان بھی کسی جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، وَاتَّقُوا ڈر جاؤ یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گی، نہیں کفایت کرے گی، نہیں فائدہ دے گی، نفس کوئی نفس ان نفس کسی نفس کو شیئن کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی قیامت والے دن۔ ولا يقبل منها عدل وہ ایسا دن ہوگا، ولا يقبل منها عدل اور نہیں قبول کیا جائے گا منها اس جان سے عدل کوئی فدیہ، کوئی روپیہ پیسہ، ولا تنفعها شفاعت اور نہ نفع دے گی اس کو کوئی سفارش، ولا هم ينصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، نہ کوئی سفارش ان کو کوئی فائدہ دے گی، نہ کوئی فدیہ روپیہ پیسہ فائدہ دے گا، اور یہ قبول بھی نہیں ہوگا، ولا هم ينصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، ربہ اس کے رب نے، ابتلا آزمایا، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے بکلمات چند کلمات کے ساتھ فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے اس کو پورا کر دیا، ان کلمات کو پورا کر دیا۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک میں جاعلک تجھے بنانے والا ہوں للناس لوگوں کے لیے اماماً امام۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال نہیں پہنچتا عہدی میرا عہد الظالمین ظالموں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اس آیت میں کلمات سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم، قوم اور بادشاہ کو توحید کی دعوت، بت پرستی، ستارہ پرستی اور شاہ پرستی کی تردید، آگ میں پھینکے جانے پر صبر، ہجرت، بیوی بچے کو وادی میں چھوڑنا، بچے کے گلے پر چھری چلانا، بیت اللہ کی تعمیر، حج کے مناسک، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا امام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے کلمات جو پہلے میں نے ذکر کیے ان سب میں آزمایا، آزمانے کے بعد پھر کہا ہے، شروع میں نہیں، سٹارٹ میں نہیں، پہلے آزمایا اچھی طرح، آزمانے کے بعد جب آزمائش میں پورا اتر گئے پھر کہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما بے شک میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امامت کے عہدے پر ان کو فائز کیا۔ اب یہاں تینوں گروہ، یہودی، عیسائی اور مشرکین عرب، یہ تینوں گروہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا اپنا پیشوا مانتے تھے، اپنا اپنا پیشوا، یعنی یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اور مشرکین عرب کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے، تو اپنی اولاد میں امامت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد میں امامت کی دعا کی کہ میری اولاد میں بھی امامت کو عطا کر دے۔
اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، مگر ساتھ کہا ظالم لوگ اس نعمت سے سرفراز نہیں ہوں گے۔ اس سے یہ ظالم کون ہے؟ اس سے بنی اسرائیل کے گمراہ لوگ اور بنی اسماعیل کے مشرکین کو تنبیہ کرنا مقصود تھا۔ الظالمین میں بنی اسرائیل کے گمراہ لوگ اور بنی اسماعیل میں جو مشرکین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ میرا جو عہد ہے، میرا جو امامت والا عہدہ جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اور جب، وَإِذْ اور جب، جَعَلْنَا الْبَيْتَ ہم نے بنایا البیت بیت اللہ کو، مثابۃ للناس وامنا لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ، وامنا اور امن کی جگہ، مثابہ لوٹنا یعنی لوگ بار بار اس کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف لوٹتے ہیں، لوٹ کر آنے کی جگہ، لوگ بار بار اللہ کے گھر کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، کبھی ان کا دل نہیں بھرتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک دفعہ کوئی حج یا عمرہ وغیرہ کر کے آ جاتا ہے تو پھر اس آدمی سے زیادہ دل کرتا ہے جو پہلی مرتبہ بھی نہیں گیا، ایک مرتبہ بھی نہیں گیا، اس سے بھی زیادہ بے چین وہ بندہ ہوتا ہے جو ایک دفعہ ہو کے آ جاتا ہے وہاں سے۔ اس لیے کہا ہے کہ ہم نے بنایا ہے بیت اللہ کو مثابت لوٹ کر آنے کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اور واتخذوا تم پکڑو، من مقام ابراہیم مصلی مقام ابراہیم کو مصلی یعنی جائے نماز، نماز کی جگہ، وعہدنا اور ہم نے عہد لیا، الی ابراہیم و اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، یعنی ابراہیم اور اسماعیل سے دونوں سے ہم نے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ ان طہرا یہ کہ تم دونوں پاک کرو، بیت یا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حرمت رکھی ہے، نہ کسی کو قتل کیا جائے، امن اسی وجہ سے کہا ہے کہ اس بیت اللہ کی حرمت میں نہ کسی کو قتل کیا جائے، نہ پودا کاٹا جائے، نہ جانوروں کو قید کیا جائے، امن کا گہوارہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو۔ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ حکم دیا گیا کہ طواف کے بعد پتھر کے سامنے بیت اللہ کا رخ کر کے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے 2 رکعات پڑھے، تو یہ بھی مناسک حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل هذا بلدا آمنا اے میرے رب، اجعل تو بنا دے، هذا بلدا آمنا اس شہر کو امن والا، اس شہر کو، اس جگہ کو امن والا بنا دے، ورزق اور رزق دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں سے، من آمنا اس کے رہنے والوں کو رزق دے پھلوں سے، من آمنا جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ان کو رزق دے۔ قال ومن کفر، قال ومن کفر اللہ تعالیٰ نے کہا ومن کفر اور جس نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر اور جس نے کفر کیا، فامتعہ بس میں فائدہ دوں گا اس کو، امتعہ میں فائدہ دوں گا اس کو، قلیلاً تھوڑا، ثم پھر اضطرہ میں اس کو مجبور کر دوں گا، لاچار کر دوں گا، بے بس کر دوں گا، اضطرہ بے بس کر دوں گا، لاچار کر دوں گا اس کو، الی عذاب النار جہنم کی آگ کی طرف، وبئس المصیر اور برا ہے لوٹنا، وہ جو لوٹنے کی جگہ ہے وہ بہت بری ہے۔ دعا قبول ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی اور اس کو امن والا شہر بنا دیا گیا۔ دوسری بات اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ پچھلی آیت میں یہی کہا ہے کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، اس وجہ سے اس آیت کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے ظالموں کو نکال کر صرف ایمان والوں کے لیے دعا کی ہے کہ پھلوں کا جو رزق ہے وہ ان کو دے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔
جواب ملا کہ دنیاوی رزق کفار کو بھی دوں گا، دنیاوی رزق کفار کو بھی دوں گا، لیکن آخرت میں پھر وہ جہنم کی طرف مجبور کر دیے جائیں گے، وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی بالکل حیثیت نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر رزق تو کافروں کو بھی دے رہے ہیں، مشرکوں کو بھی دے رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو کہتے ہیں کہ کسی خدا کا وجود ہی نہیں ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے کہا ہے کہ جو اس نے کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اس کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا، تھوڑا سا فائدہ کہا ہے، دنیا کے اندر اتنا معلومات دینے کے بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا فائدہ کہا ہے اس کو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی بنیادیں وہ بلند کر رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو کیا کہہ رہے تھے ساتھ؟ کوئی غرور، کوئی تکبر، کوئی کچھ نہیں تھا، بلکہ کہہ رہے تھے ربنا، اے ہمارے رب، تقبل، قبول کر، منا، ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول کر ہم سے، بے شک تو بہت خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ القواعد سے مراد وہ بنیادیں جو پہلے موجود تھیں، وہ بنیادیں جو پہلے موجود تھیں، اور اسی کی وضاحت سورۃ حج کی آیت نمبر 26 میں بھی ہے اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں بھی ہے۔ جاہلیت میں سیلاب کی وجہ سے کعبہ منہدم ہو گیا، قریش نے دوبارہ تعمیر کی، مگر مال کی کمی کی وجہ سے حتیم کی جگہ چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم حلال کا پیسہ لگائیں گے، اس وجہ سے مال، روپیہ پیسہ ختم ہو گیا، حلال کا پیسہ ختم ہو گیا، تو اس وجہ سے حتیم کی جگہ انہوں نے خالی چھوڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر میں پتھر اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 35 سال تھی۔ سیرت ابن اسحاق کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ دور اسلام میں پہلی مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر تعمیر کیا۔ اس کے بعد عبد الملک کے دور میں حجاج بن یوسف نے اسے گرا کر دوبارہ اسی طرح بنا دیا جس طرح جاہلیت میں بنایا گیا تھا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دعا کی ربنا تقبل منا، ہم سے قبول کر لے، آگے پھر ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، ہم کو بنا دے، مسلمین، اپنے مطیع و فرما بردار، مسلمین لک، اپنے مطیع و فرما بردار ہم کو بنا دے، ہم دونوں کو، یعنی ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں میں سے، ہماری اولادوں کو بھی اپنا مطیع و فرما بردار بنا دے، امتا مسلمۃ لک، ایسی امت ہماری اولاد کو بھی بنا دے، مسلمۃ لک، جو تیری عبادت کرنے والی ہو، تیری مطیع ہو، فرما بردار ہو، فرما بردار امت بنا دے، ایک امت بنا دے جو مسلمۃ لک ہو، کہ آپ کے فرما بردار ہو، ایسی امت ہونی چاہیے۔ وَآرِنَا، اور سکھلا دے ہم کو، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے، وآری، اور تو سکھلا دے نا ہم کو، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے، وتب علینا، اور ہم پر رجوع کر، ہماری توبہ قبول کر، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو خوب توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں وہ پھر دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور تو بھیج، فیہم، ان میں، یعنی کہ ان لوگوں کے اندر بھیج، رسولاً، ایسا رسول، منہم، جو ان میں سے ہو، ان لوگوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیات پڑھے، یتلو، وہ پڑھے، علیہم، ان پر، آیاتک، تیری آیات، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو سکھلائے کتاب، والحکمت، اور حکمت، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے،
इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। रसूलन से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बारे में दुआ की है कि अल्लाह इनके अंदर रसूल भेज। इस रसूल से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। किताब से मुराद कुरान मजीद है। हिकमत से मुराद हदीस मुबारका है, कि जो इनको कुरान और हदीस मुबारका यानी जो इनको सिखलाए, किताबुल्लाह सिखलाए और अपना तरीका बतलाए। और पाक करने से मुराद वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करे, उनको पाक करे। इससे मुराद ये है कि शिरक और गुनाहों से पाक करे और इताअत व इखलास की तालीम दे। शिरक और गुनाहों से पाक करे और इताअत व इखलास की तालीम दे, इसको कहते हैं तज़किया। इसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं: शिरक से पाक करना, गुनाहों से पाक करना, इताअत की तालीम देना और इखलास की तालीम देना। इसका नाम है तज़किया। और वो तज़किया करे इनका, इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ऐ हमारे रब तू भेज इनके अंदर ऐसा रसूल इन्हीं में से, यतलु अलैहिम आयातिका, जो इन पर तेरी आयात पढ़े, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको किताब व हिकमत सिखाए, वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करे, उनको पाक करे। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।